هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وخصوصا على منكر فضائلهم وولایتهم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے ماہ مبارک شعبان جو میرے رسول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی آمد تمام حلالی موالیوں کو مبارک ہو۔ یہ شعبان دو روایتیں ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور کچھ میں ہے کہ یہ رسول کا مہینہ ہے۔ جس میں ہے کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے اس میں رمضان رسول کا مہینہ ہے، اور جس میں شعبان رسول کا مہینہ ہے اس میں رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دونوں روایتوں کے باوجود رجب علی کا مہینہ ہے۔ اور فرق نہیں پڑتا شعبان کہو اللہ کا مہینہ یا رسول کا مہینہ، فرق تو اس وقت پڑتا جب اللہ اور ان میں فرق ہوتا۔ ہاں مجھے یاد آیا، سفتر نجفی صاحب نے بھی مجھے یاد دہانی کروائی تھی، علامہ غضنفر توسوی مرحوم اور جملہ تمہارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں۔ آج یکم شعبان اس بی بی کی آمد ہے جس کے بارے میں یہ سفتر نجفی کی تقریر کا آخری جملہ جو تھا، میں اس جملے کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ کہ یہ وہ معظمہ ہے جس کے پاس عہدہ امامت تھا، اگر دل ہو تو اس کی اصل حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ 12 امام ہے مخلوق پر امام، عالیہ ہے 2 اماموں پر امام۔
بی بی کا لقب بھی ہے شریکت الامامت، صرف شریکت الامامت نہیں، بی بی کا ایک لقب ہے امینت الامامت۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے پاس امامت اللہ نے امانت میں رکھی ہے۔ اور یہ بھی حق پڑھا کہ یہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہے جو کسی سے پڑھی نہیں۔ سارے یقیناً حلالی موالی ہیں، کیونکہ اس گھر کا جشن صرف حلالی موالی ہی مانتے ہیں۔ ہاں تو اس لیے پہ کیا ہی دیتا ہوں، یہ عالمہ بلا معلمہ ہے، نہ رسول سے پڑھی، نہ علی بادشاہ سے پڑھی، نہ پاک حسنین سے پڑھی، اللہ سے پڑھی، لیکن ایک لفظ کہنے لگا ہوں، مدرسوں میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھانا کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں اور میری نگاہ وہ آخری بندے کے چہرے میں ہے۔ پڑھنا پڑھانا یہی ہوتا ہے، میں مسئلہ جانتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہو، یہ پوچھنا اور جواب دینا ہی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ عالیہ کسی سے پڑھی نہیں، لیکن 2 اماموں کو پڑھایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تمہاری آوازیں میرے ساتھ نہیں ہے۔ کربلا سے لے کر واپسی مدینے تک جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو میرے مولا سجاد نے کہا نہیں تھا پہلے میں پھوپھی سے پوچھوں گا۔ حالانکہ امام تو کائنات کا مالک ہے، امام کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے مخلوق کے لیے اللہ کا حکم وہ ہے جو سجاد بتائے، اور سجاد کے لیے اللہ کا حکم وہ ہے جو عالیہ بتائے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سمت پہ چل سکتا ہوں، لیکن میں ذرا رک کے سمت بدلنے لگا ہوں۔ میں تمہیں کسی منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ آج کی گفتگو پورے اس خمسے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسی لیے میں یہی بات کو روک کے کسی اور سمت چلنے لگا۔ سورہ ملک کی میں نے 5ویں آیت پڑھی ہے، جس میں خالق اعلان کر رہا ہے لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے اس دنیا کے آسمان کو زینت دی ہے چراغوں سے۔ ہم نے سمائے دنیا کو زینت دی ہے بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے۔ تقریباً 73 فرقے کے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے اپنے دماغ سے قرآن کا، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ آسمان پر جو ستارے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی لغت میں کہیں بھی مصباح کا ترجمہ ستارہ نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسری بات، اگر یہ آسمان کی زینت سے مراد ستارے ہوتے تو پھر یہ آیت صرف رات کے لیے ہے، دن کے لیے نہیں ہے۔
پھر دن کے ٹائم تو ستارے نظر نہیں آتے. اور اس آیت کا دور سے بھی اس آسمان اور ستاروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں، آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ اس کا اس آسمان اور ستاروں سے ذرا سا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے چراغوں سے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور یہ جو چراغ ہے نا، یہ شیاطین پر تیر برساتے ہیں. جاؤ 73 فرقے کے کسی ضعیف سے ضعیف عالم، ضعیف سے ضعیف روایت میں بتائے کہ ستارے جو ہیں یہ شیاطین کو بھگاتے ہو. بولو، یہ ستارے بھی شیاطین کو بھگاتے ہیں یا تیر ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ کچھ ایسے چراغوں کی بات ہے جن کے قریب شیطان نہیں جا سکتا. کچھ ایسے چراغ ہیں جن کی دو صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سما کے لیے زینت ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ شیطان ان سے بھاگتے ہیں. تمام تفاسیر اہل بیت، تقریباً جتنی بھی تفسیر اہل بیت سے منقول ہے، قرآن میں جہاں بھی سما کا ذکر ہے، میرے مولا کے متعدد فرامین موجود ہیں کہ السماء ہوا رسول اللہ ہے. سما سے مراد رسول کی ذات ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو زینت دی ہے کچھ چراغوں سے. کچھ چراغوں سے، یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو رسول کی زینت ہیں وہ مصباح. اور بابا اس سے بڑی مشہور حدیث کوئی جانتا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی. حسین چراغ ہے ہدایت کا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جو چراغ بھی ہیں، رسول کی زینت بھی ہے. نہیں چلو آؤ قرآن سے مصباح تلاش کرے. دل ہے پیچھے والو، قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ یہ چراغ جو ہیں جو رسول کی زینت ہیں یہ ہیں کیا، ان کی شان کیا ہے. سورہ نور میں اللہ ذکر کر رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ آسمانوں اور زمینوں کے لیے نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثال ایک روشن دان جیسی ہے. نہیں غور ہی نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے اللہ؟ کہ اللہ کے نور کی مثال روشن دان جیسی ہے. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں. نہیں میرے ساتھ ملو نا. ہے یہ مشہور آیت ہے نا، لیس کمثلہ شیء. اور اس کا سارے مولوی ترجمہ یہی کرتے ہیں
کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ حیرانگی والی بات ہے، قرآن میں ایک جگہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے مثل نورہ کمشکات۔ بولو میرے ساتھ، یہ دو آیتیں ٹکرا نہیں رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہیں یا نہیں؟ بولو اور پیچھے والو، دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، ایک کا بھی انکار کفر ہے، اور اگر قرآن آپس میں ٹکرا جائے تو اس قرآن کا فائدہ کیا؟ وہ پھر اللہ کا کلام نہیں۔ اس کا مطلب ہے آیتیں نہیں ٹکرا رہی، مولوی کے ترجمے ٹکرا رہے ہیں۔ نہیں دل ہو تو ان دونوں آیتوں کا میں اصل ترجمہ کروں۔ لیس کمثلہ شیء، مولوی کہتے ہیں جی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ یہ تقابلی غلط ہے، کیونکہ اللہ تو شے ہے نہیں، تو جو شے نہیں اس کا شے سے مقابلہ کرنا ہی غلط ہے۔ بولو، اگر مقابلہ کرو گے تو عقل مند کہے گا یہ کیسا مقابلہ جب وہ شے ہی نہیں، تو پھر شے سے تقابل بنتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے لیس کمثلہ شیء میں اللہ کی بات نہیں۔ میرے ساتھ ہو، یہ بات کسی اور کی ہے۔ جاؤ کسی سکول عربی ٹیچر سے بھی جا کے بے شک پوچھ لو جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہو، لیس کمثلہ شیء ان کا یہ ترجمہ ہی نہیں بنتا کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ یہ لیس کمثلہ شیء، اس میں 5 لفظ ہے اس آیت میں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں۔ 5 لفظ ہیں، ایک ایک کا ترجمہ سنو۔ لیسا نہیں ہے، کا جیسا، مثل ہی، اللہ کے مثل جیسا، شیون۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اللہ کہہ رہے جو اللہ کی مثل ہے نا اس جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جو اللہ جیسا ہے اس جیسی کائنات میں کوئی شے بولو ہے ہی نہیں۔ اور سورہ نور میں کہہ رہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور جیسا ہے وہ روشن دان، اس روشن دان میں ہے ایک چراغ۔ میرے مالک نے فرمایا المشکات ہوا رسول اللہ والمصباح ہوا امیر المومنین، کہ مشکات سے مراد ہے رسول کی ذات، چراغ سے مراد ہے امیر المومنین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مشکات بھی اللہ کے نور جیسا، مصباح بھی اللہ کے نور جیسا، یعنی جیسا وہ ویسا یہ، فرق صرف اتنا ہے وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کچھ اچھا ایک غلط فہمی بھی دور کرتا جاؤ۔ ہاں کچھ چہرے پریشان لگ رہے ہیں اور کچھ کل پریشان ہوں گے۔
یہ پریشانی بھی پہلے میں دور کرتا جاؤں، ہم 14 میں سے کسی کو بھی اللہ نہیں کہتے۔ یہ اللہ جیسا کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، لذا ہاں یہ جیسا کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ ہاں، اور اپنے سے نہیں کہتے، تیرے مولا کی زیارت کے جملے ہیں کہ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک، کہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، صرف یہ ہے تو اللہ ہے، یہ بندے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور یہی فرق کافی ہے۔ اچھا، یہ جو روشن دان ہے رسول ہے، اس میں جو مصباح ہے وہ امیر المومنین، اور آیت کہہ رہی ہے ہم نے سما کو زینت دی ہے مصباح سے، یعنی علی ہے رسول کی زینت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک بات ذرا مجھے بتاؤ، سارے مل کے ذرا سوچ کے جواب دینا، زینت والی چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے یا بغیر زینت کے؟ یہ دو چار ہی بول رہے ہیں، پیچھے والوں زینت والی نا، زینت کے بغیر جس چیز سے زینت ہٹا دو تو اس میں وہ نقص ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو زینت والی شے ہی اچھی لگتی ہے نا۔ علی ہے رسول کی زینت۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، نماز زینت والی پڑھنی ہے یا بغیر زینت والی؟ یعنی زینت والا رسول وہ ہے جس رسول کے ساتھ علی کی ولایت ہو۔ اگر علی کی ولایت کو ہٹا دو گے تو رسول سے زینت کو ہٹا رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی علی بادشاہ ہے، رسول کی زینت۔ کائنات میں ہر چیز کی زینت ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا مولا زمین کی زینت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا زینت الارض الرجال، زمین کی زینت ہے کون؟ رجال۔ زمین کی زینت رجال۔ رجال، میں نے بار بار لفظ رجال ہی کہا ہے، مرد نہیں کہا۔ ہر مرد رجل نہیں ہوتا، توجہ ہے نہیں؟ ہاں، ہر مرد ضروری ہے تمہیں پھر میں کھول کے بتاؤں؟ یہ رسول نے نہیں فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا؟ بہت سے لوگ تمہارے علاقے میں بھی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم مرد ہیں۔ یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا یہ نامرد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے تو ان کی اولادیں ان کی نہیں ہوتی، شیطان کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ مرد ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہر داڑھی والا مرد ہوتا تو میرا مولا حسن اسے عورت میں نہ بدلتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صفدر نجفی ذرا میری طرف توجہ کرنا،
وہ مولا حسن نے جسے عورت بنایا تھا، یہ ہمارے علماء روا روی میں کہتے ہیں کہ مولا نے اسے عورت بنایا تھا، مولا نے بنایا نہیں تھا۔ اگر بنانا ہوتا تو مولا کہتے کن امراتن، بنایا نہیں تھا۔ شاید تم سوچ رہے ہو کہ ظاہر میں واقعہ تو یہی ہے کہ مرد تھا، عورت بن گئی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میرے مولا نے عورت بنایا نہیں تھا۔ اور یہ دنیا اسلام میں پہلا بندہ ہے جو چیلنج کر رہا ہے کہ میرے مولا نے اسے عورت بنایا نہیں تھا۔ میرے مولا حسن کا لقب، میرے مولا کی صفت ہے جو رسول نے بیان کی تھی، ان الحسن لَيُطَالِعُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فِي صِغْرِ سِنِّهِ۔ حسن وہ ہے جو بچپن کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا کیا کرتا ہے؟ مطالعہ کرتا ہے۔ یہ نجفی یہ مطالعہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ اردو والا مطالعہ نہیں ہے کہ مولا حسن لوح محفوظ کو پڑھتا تھا۔ یہ مطالعہ ہے طلوع سے۔ سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، یعنی پہلے غائب تھا پھر ظاہر ہوا۔ مولا حسن نے لوح محفوظ میں دیکھا جو علی کی ولایت میں بھونکے، لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ مولا نے پردہ ہٹایا، بس طلوع کروایا۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، ہر داڑھی والا مرد نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں فقر میں اصول بھی ہے، فقر کا اصول ہے فقراء میں کہ طالب الدنیا مؤنث، دنیا کا طالب مؤنث ہوتا ہے، طالب الآخرت مخنث، جنت کا طالب مخنث ہوتا ہے، طالب المولا مذکر، مرد صرف وہ ہے جو علی کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پیچھے والا ساتھ ہونا، اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا تھا الفتح من یوالینا وَأَمَّا الْمُنْكِرُ لِوِلَوْيَتِنَا فَتِلْكَ امْرَأَةٌ مُلْتَحِيَةٌ۔ میرے مولا علی نے فرمایا تھا کہ مرد صرف وہ ہوتا ہے جو میری ولایت کا اقرار کرے، میری ولایت کا منکر داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مولا نے کیا فرمایا ہو؟ زمین کی زینت رجل ہے، وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، مرد کی زینت علی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس داڑھی والے کے دل میں علی نہ ہو وہ بے زینتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج عالیہ کا جشن ہے نا، بولو فاتح شام بی بی کا جشن ہے نا، عالیہ حسین کا جشن ہے نا۔ علی ہے خدا کی خدائی کی زینت، عالیہ وہ ہے جو زین للعب، جو علی کی زینت۔ سمجھ آ رہی ہے؟
کیا ہے؟ اپنے بابا کی زینت، عالیہ علی کی زینت ہے۔ اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، پہلے کہہ دیتا ہوں، یہ بات کتابوں میں نہیں ہے۔ ہاں، میری ایمانداری ہے کہ جو بات کتابوں میں نہیں ہے وہ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات کتابوں میں نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اسے قبول کرے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ضروری نہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ علی ہے مردوں کی زینت، عالیہ ہے علی کی زینت، مردوں کی زینت علی ہے، اسی لیے مرد اپنی نمازوں میں علی کا ذکر کرتے ہیں۔ علی کی زینت ہے عالیہ، یقیناً علی کی نمازوں میں کہیں نہ کہیں عالیہ بھی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں پریشان کیوں ہو رہے ہو بابا۔ رسول پاک کا مشہور فرمان ہے جو میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ میں پہلا لفظ پڑھوں گا، سارے ہی باقی الفاظ مجھ سے پہلے پڑھ دو گے، اتنا مشہور ہے۔ ہر ذاکر عالم زندگی میں ضرور یہ فرمان پڑھتا ہے، آپ کو زبانی یاد ہے۔ رسول نے فرمایا تھا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یاد ہے یا نہیں ہو پیچھے والو؟ آج تک کسی مولوی نے، شیعہ کہلوانے والا چاہے وہ جدھر کا بھی ہو، اس فرمان کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ اچھا، میں کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں، ذرا اس کا مجھے ترجمہ تو سمجھانا۔ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ترجمہ کیا ہے؟ اپنی بولو مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں جو مجالس ہے نا، اس سے مراد یہ مجلس ہے۔ تم لوگ یہی سمجھتے ہو کہ یہ جو ہم مجلس کرواتے ہیں اس سے مراد صرف یہی مراد ہے۔ نہیں، یہ اردو والی مجلس نہیں ہے، یہ عربی والی مجلس ہے۔ جاؤ کسی عربی ٹیچر سے جا کے بے شک پوچھ لینا جو تھوڑی سی عربی جانتا ہو کہ مجالس کا معنی کیا ہے۔ اس فرمان میں بہت بڑا راز چھپا ہے جو کھولا نہیں گیا۔ مجالس، یہ مجلس ہے جلسہ یجلسوں سے ہے۔ نجفی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بیٹھنا۔ مجلس کا معنی ہے بیٹھنا۔ رسول فرماتے تھے جب بھی بیٹھو علی کا ذکر کرو، جب بھی بیٹھو اپنے بیٹھنے کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ پوری نماز میں صرف تشہد ہے جو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ میں تمہارے ایک بھی نعرے سے ابھی مطمئن نہیں ہوں۔ تو مرد اپنی مجالس کو زینت دیتا ہے علی کے ذکر سے، کیونکہ علی زینت ہے۔ تو جو زینت ہو تو اس کا ذکر ضروری ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو علی کی زینت ہے
پھر علی کی نماز میں بھی کہیں نہ کہیں یہ عالیہ کا ذکر ضرور ہوگا۔ عالیہ بی بی کے تقریباً 1900 کے قریب القاب ہیں، یعنی کچھ معصومین سے کچھ علماء سے 1900 کے لگ بھگ القاب میں نے دیکھے ہیں۔ اگر دل ہو اہل سنت ایک عالم گزرے ہیں عبد الغنی النابلسی، اہل سنت کے عالم ہیں، وہ شام زیارت کے لیے گئے، بہت پہلے کی بات ہے، شام تشریف لے کے زیارت کے لیے، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے۔ جب شام پہنچے نا تو ان کے مذہب کے مولوی آئے، انہوں نے آ کے تعصب اس وقت پایا جاتا تھا، انہوں نے آ کے کہا تو اتنا سفر کر کے شام کس لیے آیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، تم مجھے اپنے سے بڑا عالم سمجھتے ہو نا؟ ہاں تو سب سے بڑا عالم ہے، تو شام میں کیا تمہیں دیکھنے آیا ہوں؟ میں اس بی بی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اتنا سفر کر کے آیا اس بی بی کی زیارت کے لیے، اس میں کیا ہے؟ مکے جاتا، کعبے جاتا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا، یہاں کیوں آیا ہے؟ مناسب نہیں، تعصب کا زمانہ تھا۔ ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اما تحبون ان اشم رائحۃ النبوت، کیا تم نہیں چاہتے میں نبوت کی خوشبو سونگھ لوں؟ یا تو بس صرف 5 منٹ پڑھا جائے گا یا پورا پڑھا جائے گا، مرضی ہے تمہاری۔ ہاں لگتا مجھے یہ ہے کہ صرف 5 منٹ اور پڑھنا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں نبوت کی خوشبو سونگھ لوں؟ میں اتنا سفر کر کے اس بی بی کی زیارت کے لیے آیا ہوں کیونکہ اسی سے نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ زیارت کے لیے گیا، زیارت کی اس نے، جب باہر آیا چند قدم، مولوی کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوا، چلنے لگا مولویوں کی طرف، جب چند قدم چلا اونٹ سے گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہاں ٹانگ ٹوٹ گئی، مولویوں کو موقع مل گیا، تجھے روکا نہیں تھا؟ دیکھا اب اللہ کی سزا مل گئی ہے، منع بھی کیا تھا کہ قبروں میں کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ، چلا تجھے حکیم کے پاس لے جائیں تیرا علاج کریں۔ کہتا ہے کہ حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے واپس لے جاؤ۔ مولوی ابھی بھی تجھے عقل نہیں آئی؟ پھر واپس جا رہا ہے۔ یہ سزا کافی نہیں عقل کے لیے، سوچنے کے لیے کافی ہے اتنی سزا؟ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حکیم کی ضرورت نہیں، مجھے واپس لے کے جاؤ۔ اب میں تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ کے کہتا ہے یہ اللہ کی سزا پتہ کیوں ہے؟ میں نے زیارت کے آداب صحیح نہیں کیے۔ ہاں زیارت کے آداب میں کمی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے فوری سزا دی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ذہن میں بات رکھنا کہ شیعہ عقیدہ اس سے بلندتر ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا یا 5 منٹ پڑھا جائے گا یا پورا پڑھا جائے گا. ہے کہتا ہے کہ آداب میں اچھا میں اپنی مرضی سے ہی پڑھتا ہوں. ہاں مزدوری میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب اللہ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگ بہرے اندھے اور گونگے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ مجبوری ہے. کہتا ہے میں نے آداب میں کمی تھی جس کی اس نے فوری سزا دی ہے. میں جا رہا ہوں اور صحیح ہو کے واپس آؤں گا. واپس گیا, بی بی کے روزے کے باہر, دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا اور ایک طرف اپنے مولویوں کو دیکھا, ایک طرف زائر مومن کھڑے تھے. دونوں کو دیکھ کر اس نے ایک عربی میں ربائی پڑھی ہے, شعر پڑھا ہے. دل ہو تو پڑھوں. اسی شعر میں اس نے زواری کے آداب بتائے ہیں. مولا تم سب کو آج کے دن کے صدقے مولا تمہیں زواری نصیب کرے, اور جب جاؤ نا تو پھر اس آداب کے ساتھ زیارت کرنا, ورنہ ذہن میں رکھنا کہ شاید سزا مل جائے جو اسے ملی تھی. وہاں کھڑے ہو کے دروازے پہ کہتا ہے سیداتو بنت حیدر معدن العلم والہدا. او حیدر کی بیٹی تو علم و ہدایت کی کان ہے. چلیں اوپر. میں نے ویسے ہی نہیں کہا تھا کہ علی کی نماز میں یہ ضرور ہوگی. ہے ہاں کہتا ہے تو علم و ہدایت کی کان ہے. پھر دونوں مجمع کی طرف دیکھ کر کہتا ہے انتہا باب حتت فادخلوا الباب سجدا. یہ وہ بی بی ہے جس کے ہاتھ میں باب حتہ ہے. نہیں اکثر سمجھے ہی نہیں. انتہا باب حتت, یہ بی بی باب حتہ نہیں ہے. باب حتہ اس کے اختیار میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تمہیں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ باب حتہ کیا ہے. وہ بنی اسرائیل والے جس دروازے کو سجدہ کرتے تھے, میرے مولا سے پوچھا کہ مولا وہ دروازہ کوئی عرش سے آیا تھا؟ مولا نے فرمایا نہیں, عرش سے نہیں آیا تھا. مولا پھر اسے سجدہ کیوں کرتے تھے؟ اس دروازے میں کمال کیا تھا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں بنی اسرائیل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اس دروازے کو سجدہ کیا نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہارے سارے گناہ ایک سجدے کے بدلے میں بدل دیں گے. مولا نے فرمایا اس سجدے کی وجہ یہ تھی کہ اس دروازے کے ایک پلے پہ رسول کی تصویر تھی, دوسرے پہ علی کی تصویر تھی. اللہ اکبر. ہاں وہ اہل سنت کا عالم کہہ رہا ہے عالیہ وہ ہے جس کے پاس باب حتہ ہے, جس نے اندر جانا ہے فادخلوا الباب سجدا, جس نے زواری کے لیے جانا ہے پہلے سجدہ کیا کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر.
گیا ہے اور تمہاری آوازیں بھی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلا جانا چاہیے۔ ہاں چلو بس ایک جملہ صرف آخری، ہاں یہ میں نافلتاً پڑھ رہا ہوں۔ اس معظمہ کی شان کیا ہے؟ ہاں شاید میں جلدی کر گیا ہوں، 2-4 سال بعد یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ علی کی نمازوں میں بھی یہ ضرور ہوگی، ہاں لیکن چلو کچھ نہ کچھ بات ہو جائے۔ شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت کا، بظاہر نماز افضل ہے یا قرآن؟ یقیناً نماز پڑھنا قرآن پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، یہ مستحب ہے پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی بڑا عالم آ جائے تو کوئی بندہ نماز توڑتا نہیں اس کے لیے ہے۔ اگر قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی عالم آ جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ قرآن بند کر دو، بند کر دو، پھر اس کی تعظیم کرو۔ اگر قرآن بند نہیں کرنا تو پھر اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا بھی نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یا تو بند کرو اور پھر اس کی تعظیم کرو، اگر بند نہیں کرنا تو پھر تعظیم کے لیے اٹھنا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی نبی بھی آ جائے تو حکم ہے یا تو قرآن بند کرو یا پھر اگر کھولے رکھنا ہے تو پھر اٹھنا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بس آخری لفظ اور میں جانے لگا ہوں۔ عالیہ وہ ہے، حسین جیسا امام قرآن پڑھ رہا تھا، عالیہ جیسے ہی آئی حسین نے قرآن ویسے ہی چھوڑا اور تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ معظمہ ہے جس کے لیے معصوم قرآن چھوڑ جائے اور تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، ہے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ میں اپنے ذوق کے لیے ایک جملہ پڑھا گیا ہے، مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں اپنے ذوق اور شوق کے لیے ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل پہلے دوسرے کہتے تھے اب انہی کا نمک کھا کر نمک حرامی کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ جی عالیہ بی بی نعوذ باللہ معصومہ کہاں ہے؟ جس کو علی جیسا ولی کہے کہ انت ولیت اللہ ہے، جو بی بی اللہ کی ولی ہے، اس لقب کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ جب بی بی کا لقب ہے ولیت اللہ تو اس کے بعد تو پھر کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ہاں اگر اللہ ولی نہ ہوتا تو پھر سوال کی گنجائش رہتی
کہ ولی کیا کیا ہے. جب اللہ بھی ولی ہے، عالیہ بھی ولی ہے، تو پھر اختیار اتنے ہی ہے جتنے اس کے ہیں. ہاں، اتنے ہی اختیار ہیں جتنے اس کے اختیار ہیں. جانتے تم سب ہو، ابھی نجفی نے بھی پڑھا اور تقریباً سارے یہ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک ظریف سی بات ہے کہ شام کے بازار میں بی بی نے کہا اسکتو. سارے پڑھتے ہیں نا؟ ہاں، ہمارے جتنے ذاکر اور خطیب ہیں، جب یہ بی بی کا اسکتو پڑھتے ہیں نا کہ بی بی نے کہا خاموش، سارے بڑی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، سارے جوش میں. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے بی بی نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا اسکتو. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت دھیمے لہجے میں. اور کچھ صاحبان عرفان نے وجہ لکھی ہے کہ بی بی نے دھیمے لہجے میں کیوں کہا تھا. اگر بی بی اونچی آواز میں کہتی تو خدا کی خدائی ہمیشہ کے لیے رک جاتی. ہاں، آؤ تمہیں بتاؤں یہ بی بی نے کس لہجے میں کہا تھا اسکتو. میں عالیہ بی بی کا وہ فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں جو آل محمد میں بھی کسی میں یہ فضیلت نہیں. یہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھنے لگا ہوں. اس بی بی کی ایک کمال ایک ایسا ہے جس میں یہ بی بی وحدہ لا شریک ہے. پتہ نہیں کچھ چہرے پریشان کیوں ہیں. ہاں، مخلوق میں وحدہ لا شریک ہونا یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں، صفت بی بی کی ایک ایسی صفت ہے، ایک کمال ایسا ہے بی بی کے پاس جو کمال مخلوقات میں کسی کے پاس نہیں، آل محمد میں بھی کسی کے پاس نہیں. وہ کمال یا عالیہ کے پاس ہے یا اللہ کے پاس ہے. آخری منٹ اور آخری جملہ اور میں جانے لگا ہوں. وہ کمال کیا ہے؟ وہ کون سا کمال ہے جو عالیہ کے پاس ہے، آل محمد میں سے بھی کسی کے پاس نہیں، صرف اس بی بی کے پاس یا اللہ کے پاس. وہ کمال ہے کہ یہ بی بی مالکہ ہے علی کے لہجے کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. علی کا لہجہ، علی کا لہجہ عالیہ کے پاس. میرے مولا علی کے 18 بیٹے، کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بیٹے کے پاس علی کا لہجہ ہو، صرف عالیہ. اسی لیے علی کے لہجے میں یا شام میں عالیہ بولی یا معراج پہ اللہ بولا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. یا عالیہ شام میں علی کے لہجے میں بولی یا معراج میں اللہ بولا. اے اللہ، کیا تیرا اپنا کوئی لہجہ نہیں؟ اور کسی کا لہجہ وہ اپناتا ہے جسے کوئی ضرورت ہو. تو بے نیاز ہے.
نہیں دل کر رہا تو چھوڑ جاؤ. اور کسی کا لہجہ وہ اپناتا ہے جسے یا تو ضرورت ہو یا اسے اپنے لہجے سے بھی اس کا لہجہ زیادہ اچھا لگتا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اے اللہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو سمد ہے، بے نیاز ہے. جب میں نے تنہائی میں اللہ سے پوچھا شب معراج علی کے لہجے میں کیوں بولا تھا؟ اللہ نے کہا محبت نے مجبور کیا تھا. محبوب آ رہا تھا میرا. محبت بڑوں بڑوں سے بہت کچھ کروا دیتی ہے. میرا محبوب آ رہا تھا، میں نے دیکھا محبوب کو صرف علی کا لہجہ پسند ہے. آج کے دن کے صدقے میرا مالک خوشی کا دن ہے. ایک اعلان کر لیں. خمسہ مجالس 6 شعبان تو 10 شعبان تک امام دی ٹی بی بھائی عمران بھائی رضوان ہونا کولوں علامہ غضنفر عباس دا بیٹا نالین عباس ہاشمی 6 شعبان تو 10 شعبان انشاءاللہ خطاب کرے سی 3 بجے.